تیز والو ہاں ہم آوے لگے صحیح لگی صحیح نہیں بائک کہاں لگاؤ ہاں بات وہ صحیح کرے گا بائک والا وہیں بیٹھنا چاہیے. بھائی جن بچوں کی دستار ہونے والی ہے وہ فوری طور پر حافظ اظہر صاحب سے رابطہ کریں. جن بچوں کی دستار ہونے والی ہے وہ فوری طور پر حافظ اظہر صاحب سے رابطہ قائم کریں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میں نہیں امید کرتا تھا کہ مولانا یونس صاحب اتنا بڑا جلسہ منعقد کر لیں گے اور اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے سے انہوں نے جوڑ رکھا ہے. یہ زمانے دو بھائی مولانا محمد یونس صاحب اور مولانا عامر صاحب ہمارے پاس برابر آتے تھے اور ماشاءاللہ شکل و شباہت میں اتنی وہ تھی کہ ہم برابر جو ہے پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی تم نے یونس کون ہے اور نذیر کون ہے. اشتباہ ہو جاتا تھا. لیکن دونوں بھائی اتنے سیدھے سادے متواضع تھے اور میں اسی طرح سمجھتا تھا. ان کی سادگی سے اور بھولے پن سے یہ نہیں امید تھی کہ وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیں گے. بتائیے 150 حفاظ تیار ہیں دستار بنوانے کے لیے. یہ سب ان کی محنت کا اور آپ حضرات کی توجہ کا، آپ حضرات کے تعاون کا دخل ہے. بہرحال ان کو ہم سمجھتے تھے اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ میاں کی گائے ہے. لیکن آپ لوگ کہیے گا نہیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں کسی گوشالے میں بھیج دیے جائیں اور آپ کو معلوم ہے گوشالوں کا حال کیا ہے. بہرحال ہم ان کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں. میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے. یعنی اس ادارے کے اندر جن طلباء نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، آج انہیں دستار سے نوازا جائے گا اور آپ کو دکھلایا بھی جائے گا. یہ سمجھیے کہ یہی جو اس ادارے کا ہوا ہے. میرے عزیزو، یہ قرآن حقیقتاً لاجواب ہے اور لاجواب رہے گا. جواب مانگا گیا دنیا سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے مکہ والوں کے سامنے اسے پیش کیا، بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا.
وہ کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے. چنانچہ ان کو چیلنج کیا گیا. قرآن نے کہا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تمہاری نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے، اور وہ بھی کیسے انسان کا جس نے کسی کے سامنے ظالم تلمس نہیں تھے، جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، امی محض ہے. تو تم تو فصاحت بلاغت کے سوار ہو، اپنی زباندانی کے مقابلے میں ساری دنیا کو عجم اور گونگا کہتے ہو. اگر محمد ایسا کلام گھڑ سکتے تو تم تو ان سے اچھا کلام بنا کر پیش کر سکتے ہو. اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ. سب کو صاف سن گیا. قرآن نے اپنے چیلنج کو اور آسان کر دیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر اس کلام کے کلام الہی ہونے کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے، اور تمہارے نزدیک ایک انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے، چلو 10 صورتیں نہ صحیح اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. اور یہ عرب بہت غیور قوم تھی، بس انہیں ذرا سا چڑھا دو بس چڑھ گئے. کوئی یہ کہے انہوں نے بنانا نہیں چاہا، نہ مر بھی گئے. ان کو ابھارا وَذُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اگر اکیلے نہ بنا پاؤ تو اپنے یاروں مددگاروں کو بلا لو، مل بیٹھو. کتنا جوش آیا ہوگا، ہاں اکیلے نہیں بنا سکتے. اور آگے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سے نہ بن پائے. اب یہ کہا ہوگا تو کتنا ان کو جوش آئے گا. ہم سے نہیں بن پائے گا، فوراً کا وَلَن تَفْعَلُوا، ہاں کبھی نہیں بنا پاؤ گے. لیکن ہر طرح ان کو ابھارا. لیکن کیا ہے، 1400 سال گزر گئے، آج تک یہ چیلنج برقرار ہے. اس کا جواب دنیا والوں سے نہیں بن پڑا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آواز ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کہنا تھا وہ اس کتاب عظیم کے 30 پاروں میں کہہ چکا. دنیا کو اگر ہدایت کی تلاش ہے تو اسے اسی کتاب عظیم کے اوراق کو الٹنا ہوگا. اور جب یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا جائے. کون حفاظت کرے گا؟ نازل کرنے والے نے خود حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس نصیحت آمیز کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ نے خوب حفاظت فرمائی. تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر گیا. دنیا میں ایک سے ایک انقلابات آئے. دنیا دین اسلام کو اور اس کے سرچشمہ قرآن کو مٹانے کے لیے پاگل ہو گئی ہے، پاگل
ہو رہی ہے، پاگل ہوتی رہے گی، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی دائیں بائیں نہیں کر سکے۔ آج اگر کوئی پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک مسلمان کا 3-4 سال کا بچہ ٹوک دے گا، اے غلط پڑھ رہے ہو، انعام تو نہیں ہے، انعمتا ہے، انعام تو نہیں ہے، انعمتا ہے۔ یہ کون بچہ؟ وہی جو احیاء العلوم میں پڑھ رہے ہیں، ایسے بچے وہ ٹوک دیں گے۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ لے جاؤ دنیا سے سارے قرآن کو سمیٹ کر کے سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے؟ ان سینوں سے، لاکھوں سینوں سے کیسے نکالو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا ہے۔ جو کتابیں آسمانی کہلاتی تھیں ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصل شکل کے اندر دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تورات، انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، لیکن پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں وہاں کی مقامی زبان میں پڑھی جاتی ہیں۔ کہیں ہندی میں جو ہے انجیل پڑھی جاتی ہے، کہیں انگلش میں پڑھی جاتی ہے، کہیں بنگلہ میں پڑھی جاتی ہے، کہیں فرنچ میں پڑھی جاتی ہے، غیر کی علاقائی زبانوں میں، مقامی زبانوں میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم ہے، دنیا کا کوئی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں کی کوئی بھی زبان ہو، لیکن ایک مسلمان بچے کے ہاتھ میں وہی عربی زبان والا قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بلکہ عربی لکھاوٹ والا قرآن ہوگا، بھلے وہ اس کے معنی کو سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، لیکن جو قرآن 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا وہی قرآن ایک مسلمان بچے کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے قرآن کی حفاظت کا جو طریقہ چلایا وہ وہی حفظ کا طریقہ ہے۔ بتائیے کہ 30 پارے کی اتنی بھاری بھرکم کتاب، 30 پارے کی اتنی بھاری بھرکم کتاب ایک مسلمان بچے کے چند تولہ دماغ میں اس طرح محفوظ ہو جاتی ہے کہ پوری کتاب میں سے کہیں سے ایک لفظ پڑھو، پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت فرمائیں گے اور ان مسلمان بچوں کے ذریعے حفاظت فرمائیں گے، ان مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے حفاظت فرمائیں گے، ان کے سینوں میں محفوظ کریں گے، تو مسلمان رہیں گے تبھی تو بچے ہوں گے، مسلمان رہیں گے تبھی تو بچے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جب تک ایک بھی اسلام کا نام لیوا، اللہ کا نام لیوا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، ایک بات اور سننے کی، قرآن کریم ہمارے لیے جس طرح برکت کا، ثواب اور سعادت کا سرچشمہ ہے، طاقت کا بھی سرچشمہ ہے۔ یہ طاقت ہم کو دی گئی تھی کہ ہم ساری دنیا پر غالب ہو کر رہیں، دنیا میں سربلند ہو کر کے رہیں۔ آخر عرب کے جاہل بدوؤں کو، ان ان پڑھوں کو، بلکہ کہیے مجدوں کو تہذیب اور تمدن کی ترقی پر پہنچانے والا کون تھا جنہوں نے دنیا کو منظم کر کے عدل و انصاف کا، انسانیت اور
اخلاق کا گہوارہ بنا دیا، بڑی بڑی شہنشاہیتوں کے پرچے اڑا دیے۔ ان کو یہ طاقت اور ان کو یہ ہمت کہاں سے ملی تھی؟ یہی قرآن عظیم ہے، اسی قرآن سے ان کو یہ طاقت اور ہمت ملی تھی۔ میرے دوستو، قرآن کو معمولی نہ سمجھو، یہ ایسی دولت ہے جس کا خاتمہ ہونے والا نہیں، یہ ایسا سرمایہ ہے جو چوری ہونے والا نہیں، یہ ایسا سونا ہے جس کے اوپر کبھی زنگ نہ لگتا۔ جس گھر کے اندر قرآن ہو وہ مغلوب ہو کر، بے عزت ہو کر رہے نہیں، سربلند ہو کر رہے گا، سربلند ہو کر رہے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، ایک ڈاکٹر یا حکیم کسی مریض کو ختم کرے گا دواؤں کا ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے، مریض کو فائدہ کب ہوگا؟ جب اس ڈاکٹر یا حکیم کی لکھی ہوئی دواؤں کو اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے گا، اور ان دواؤں کے اثر کرنے کے لیے جن چیزوں سے پرہیز بتایا ہے ان سے پرہیز کرے گا، تبھی میں فائدہ ہوگا۔ ویڈیو بنا رہے نا، تو ایسے ہی قرآن کریم بے شک اہل ایمان کے لیے سربلندی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ عزت اور سربلندی کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، کہ احکام پر عمل کریں گے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ یہی کتاب کچھ لوگوں کے لیے عزت اور سربلندی کا ذریعہ، اور یہی کتاب کچھ لوگوں کی ذلت اور پستی کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ آخر یہود اور نصارہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کو پسے پش ڈالنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے مغضوب علیہم اور ضالین ہوئے۔ آج ہم بھی انہی کے طریقے پر چل پڑے ہیں، انہی کے طریقے پر چل پڑے، قرآنی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بتائیے میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ایک وقت تھا کہ صبح فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آپ گھر کو لوٹتے تھے تو کچھ مردوں کی آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی، عورتوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج آپ دیکھیے فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ گھروں کو جاتے ہیں، کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پورے سال نہیں۔ اس طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، گھر میں رکھ دیا ہے، گھر اس کے اوپر جم رہی ہے۔ رمضان آئے گا تو جھاڑ جھوڑ کر کے رکھیں گے، پڑھنے میں وہ بھی سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے رمضان میں پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا صرف رمضان ہی میں پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے یا پوری زندگی کے لیے؟ میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، بلکہ میں آپ سے اس وقت عہد لینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ عہد اس وقت لے لیا پختہ ارادے کے ساتھ، تو اس جلسے کے اندر آپ کی شرکت عند اللہ مقبول ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ آج کے بعد سے آپ اپنے گھر والوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کریں گے؟ بولو، جو بچے ہیں پڑھے ہوئے ان کو بھی، اور جو عورتیں پڑھی ہوئے ان کو بھی، اور خود بھی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، 10 منٹ کے لیے ہو، 20 منٹ کے لیے ہو، لیکن لگا دو، پھر اس کے انوار اور برکات آپ خود محسوس کریں گے۔
اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے. عہد کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, بولو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے بچوں عورتوں کو سب کو جو ہے قرآن کی تلاوت پر لگائیں گے. ہمارے گھروں سے انشاءاللہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز باہر سنائی دے گی انشاءاللہ. اس کے اوپر عمل کرو میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ ہمارے ماحول کا بگاڑ ہے, یہ ہمارے ماحول کا بگاڑ ہے, معاشرے کا بگاڑ ہے, جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آواز اٹھائے گا. آواز بہت آ رہی ہے. شکوہ عوام سے نہیں ساؤنڈ بلکہ شکوہ خواص سے ہے جو دیندار ہیں اور وہ دین کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں, برقرار رہنا چاہتے ہیں, دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس ماحول میں, جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں اس کی ان کو کوئی فکر نہیں. دیکھ رہے ہیں حال تو اتنا زیادہ برا ہو گیا ہے کہ بیچ بازار میں ایک شخص کسی کو چاقو گود رہا ہے. بیچ بازار میں ایک شخص کسی کو چاقو گود رہا ہے. بھیڑ لگی ہوئی ہے, تماشا دیکھ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. ایک بھی نہیں کہ آگے بڑھ کر کے اس چاقو مارنے والے کا ہاتھ پکڑ رہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہو رہا ہے یہ سب. تو ہم نے برائیوں کے اوپر ٹوکنا بند کر دیا. دوسروں کو تو جائیے خود اپنے گھر میں اپنے بچے کیا کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن نہیں ٹوکتے. کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب, وہ جانے ان کا کام جانا. نہیں, اگر ماحول کا, اپنے ارد گرد کے ماحول کا, اپنی سوسائٹی کا خیال نہیں کرو گے, انہیں برائیوں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرو گے, تو تم بھی زیادہ دن تک دین پر نہیں ٹک سکتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرد اور معاشرے کا گہرا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک کشتی ہے, 2 منزلہ ہے. کچھ لوگوں کی سیٹیں نچلی منزل میں اور کچھ لوگوں کی سیٹیں اوپر والی منزل میں ہیں. پینے کا پانی اوپر والی منزل میں. اب نچلی منزل والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے ہیں. اوپر والوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے. ان کی ناگواری محسوس کر کے نچلی منزل والے ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم اوپر نہیں جائیں گے, ہم کشتی کا تختہ توڑ کر کے نیچے سے پانی لے لیں گے. اور وہ ایسا کر رہے ہیں, اوپر والی منزل والے دیکھ رہے ہیں. اب اگر اوپر کی منزل والوں نے اتر کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو خود بھی بچ جائیں گے, وہ بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے کیا مطلب, یہ کرے وہ جانا, یہ کرے یہ جانا. اب بتاؤ اگر تختہ توڑ دیا اور پانی کشتی میں بھرے گا تو پھر وہی جانیں گے, وہی منزل ڈوبے گی, پوری کشتی ڈوبے گی, سب ڈوب جائیں گے. اس وجہ سے ایسا سوچنا غلط ہے, ایسا سوچنا غلط ہے. ایک شخص سرکاری دفتر میں ملازم ہو, جہاں اس کے سب ساتھی جو ہے رشوت خوب وصول کرتے ہیں, تو آنے جانے والوں کی جو ہے وہ خاطر مدارات بھی کرتے ہیں. کسی کے لیے مٹھائی آ رہی, کسی کے لیے سموسہ آ رہا ہے, کسی کے لیے چائے آ رہی ہے. لیکن اسی دفتر میں ایک اللہ کا بھلا بندہ ایسا ہے جو رشوت کو حرام سمجھتا, اس نے ٹھان رکھا ہے کہ ہمیں رشوت نہیں لینی ہے. تو تنخواہ میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ایروں غیروں کی خاطر مدارات کرے, اور پھر دفتر والے ہی تانا دینا شروع کر دیں گے کہ بہت ہی کنجوس مکھی چوس ہے, کسی کو چائے تک کے لیے نہیں پوچھتا. لیکن اسے نوکری اسی دفتر میں کرنی ہے. بوتلیں کے لیے آئے تو جب ماحول یہ ہے
تو کتنے دن تک بچے گا؟ آخرکار وہ بھی اس کی لعنت کے اندر گرفتار ہو۔ پانی بوتل میرے بھائیوں، پانی بوتل جب تک اپنا ماحول نہیں درست کرو گے، اپنے گھر کا، اپنے پڑوس کا، اپنے محلے کا، تب تک آپ خود بھی دین پر قائم نہیں رکھ سکتے۔ ایک شخص گیا چلہ لگا کر کے آیا ہے، وہاں کرنا ہی کیا تھا بھائی؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، تسبیح کرنا، یہی تو تھا۔ یہ تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی مدت ہے۔ اب آیا تو اس کا رنگ چڑھا ہے، وہ جب دیکھو گھڑی دیکھتا ہے، اذان ہوئی یا نہیں، وقت ہوا، اذان ہوئی نہیں، وقت ہوا، بھاگا۔ گھر میں نہ بیوی نماز پڑھے، نہ ماں باپ نماز پڑھے، نہ بچے نماز پڑھے، نہ بھائی بہن نماز پڑھے، لیکن اکیلا ہی ہر دم گھڑی دیکھتا ہے اذان کا وقت ہوا یا نہیں، بھاگا مسجد۔ تو جب گھر میں نماز کا ماحول نہیں تو گھر والے ہی تانے دینا شروع کر دیں گے کہ یہ جماعت میں کیا چلے گے، معلوم ہوتا ہے کھیتی باڑی سب بیچ دیں گے، یہ بچوں کو کھلائے کیا، ان کو تو نماز پڑھنے ہی سے فرصت نہیں۔ اب بتاؤ گھر والوں سے ایسے جملے، کٹے جملے سن کر کے حوصلہ بڑھے گا یا حوصلہ پست ہوگا؟ حوصلہ پست ہوگا۔ وہ جوش جو لے کر آیا تھا ٹھنڈا پڑ جائے گا، وہ خود بھی اب سست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا گھر کے اندر ماحول نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ دین پر رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ماحول کی بھی فکر کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے سب چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن فکر کرو ماحول کو بھی سدھارنے کی، اور یہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے کیجیے۔ گھر کے اندر دین برپا کریں گے تو اس کا اثر پڑوس کے اوپر پڑے گا، پھر اس طریقے سے سدھار جو ہے بڑھے گا۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اور اس موقع کے اوپر ہمارا خیال یہ ہے کہ مستورات بھی ہوں گی، ہماری مائیں بہنیں بھی کہیں سن رہی ہوں گی، آواز ان کو پہنچ رہی ہوگی، میں ان کو خاص طور سے اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمہارا کام صرف کھانا پکانا، سینا پرونا، جھاڑو برتن کرنا نہیں ہے۔ تمہارا کام کھانا پکانا، سینا پرونا، جھاڑو برتن کرنا صرف نہیں ہے، بلکہ گھر کے ماحول پر نظر رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی صحیح تربیت، اولاد کی صحیح تربیت۔ ماں کی گود ہی بچہ کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچہ کا پہلا مدرسہ ہے، اور بچہ چند ماہ کی عمر سے ہی گھر کے ماحول کے اثر کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں دینداری، تقوی، پرہیزگاری سے مالا مال ہے، یقیناً بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، بچے پر اس کا اثر پڑے گا، وہ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، اور تعلیم سے زیادہ ماحول اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیے نیکیاں پھیلانے کے لیے احیاء علوم جیسے لاکھوں مدرسے ہیں، لیکن برائیاں پھیلانے کے لیے کتنے مدرسے قائم کیے گئے؟ نہیں، لیکن برائی زیادہ ہے، بھلائی کم ہے، اور دنیا کے اندر برائی زیادہ ہے۔ کیوں؟ بھلائی کا ماحول نہیں اور برائی کا ماحول ہے۔ تو تعلیم سے زیادہ ماحول کا دخل ہوتا ہے بھلائی برائی کو پھیلانے میں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے گھر میں بڑوں کی جو حرکتیں دیکھتے ہیں، جو آوازیں سنتے ہیں، اچھے برے جو الفاظ بولتے ہیں، بچے جب اظہار کے قابل ہوتے ہیں تو اسی کی نقل کرتے ہیں۔ بچہ اگر نماز پڑھتا ہے تو ماں اگر نماز پڑھتی ہے، یہ رات کا مشاہدہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ماں اگر نماز پڑھتی ہے، بچہ کبھی اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے،
کبھی اس کی گردن پکڑ کر لٹک جاتا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کر اس کے برابر کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رکوع میں جاتا ہے، چاہے وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ سجدے میں جاتا ہے، اور ماں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ بھی اپنا چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہونٹ ہلا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ اب اگر اسی طریقے سے بچے کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو تاکید کی جاتی رہی تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے نماز کا پابند ہو جائے گا۔ ماں کی گود بچے کے لیے بہت اہم ہے۔ گھروں میں رہ کر ماؤں کی گود میں بچے جو کچھ سیکھ لیتے ہیں زندگی بھر اس کی چھاپ رہتی ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اپنی ذمہ داری سے کھانا پکانا نہ سمجھیں، بلکہ گھر کے ماحول کے اوپر نظر رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے بچوں کی صحیح تربیت ہے، اور تربیت اسی وقت ہوگی جب آپ خود دین کے اوپر عمل کریں گے تو وہی دیکھ کر کے جو ہے بچہ اس کی نقل کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیندار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔